اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماشاءاللہ اب آپ ایسے بچے اس سال آئے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے پرائمری تک اسکول میں پڑھا ہے، اور باقی ایسے بچے بھی ہیں جو اب ہمارے ہاں سے ہی پڑھ کے اور 8ویں کلاس پاس کر کے 9ویں میں پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال نہ چاہتے ہوئے بھی ہم آپ کو 9ویں کا کورس پڑھائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے اس لیے بیٹے کہ نفس انسانی ایک وقت میں 2 طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اتنا پکا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ، پڑھیے، ما جعل اللہ لرجل من قلب من قلبین فی جوفہ، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے جوف میں، جوف کس کو کہتے ہیں؟ سینہ، 2 دل نہیں رکھے۔ تو انسان کسی بھی بڑے کام کے لیے یکسو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ علم حاصل کرے تو علم میں اگر عروج حاصل کرنا ہے تو پھر بیٹے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ دکان بھی کھول لیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پیسہ کمائے تو بس پھر وہ پیسہ کمائے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ یہ خبط اس پہ سوار نہیں ہونا چاہیے کہ میں پیسہ بھی کماؤں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی عیاشی میں بھی گزاروں۔ اگلی نسلیں اس کے پیسے پہ عیاشی کر لیں گی لیکن وہ پھر کمائیں گی نہیں۔ تو اس لیے بیٹے ہمارے ہاں یہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ ہم دینی علوم کو بھی اور دنیاوی علوم کو بھی جمع کریں اور ہمارے بچے ڈاکٹریٹ بھی کریں اور یہ بھی کریں اور دین میں بھی اتنے ماہر ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ پچھلے کوئی 150 سال سے جھک مار رہے ہیں، پچھلے کوئی 150 سال سے مدرسوں والے اس بے فائدہ محنت پہ لگے ہوئے۔ 1908 میں دارالعلوم دیوبند کی جو شورا ہوئی تھی، اس میں اس وقت بزرگوں نے طے کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں۔ خیر وہ تو مختلف اسباب تھے کہ انگلش پڑھا نہیں سکے، مگر ہم اس بات کے قائل ہیں بیٹے کہ آپ کو مغرب کی کوئی زبان آنی چاہیے، انگلش، فرانسیسی۔ بچہ کہاں گیا جو فرانسیسی کا؟ ہاں وہ بیٹھے ہوئے۔ جرمن، اسپینش، کوئی نہ کوئی زبان آپ کو مغرب کی آنی چاہیے، اور کمپیوٹر بھی آنا چاہیے، اور جتنا حساب کتاب انسانی زندگی میں ضرورت ہے بس وہ آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ خبط سما جائے کہ بچہ مفتی بھی بنے، قاری بھی بنے، حافظ بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنر بھی لگ جائے، تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یہ کر لے یا وہ کر لے۔ کتنے ہی حافظ، 2 4 10 20 نہیں بیٹے، سینکڑوں حافظ ہم نے دیکھے، دکان کھولی اور حفظ کیا، ختم۔ کتنے ہی حافظ ہم نے دیکھے گاڑی چلانا شروع کی اور حفظ کیا، اور کتنے ہی لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے گاڑی چلائی، عمر بھر محنت کی، کمایا، دنیا بنائی، اور نماز پڑھتے رہے، جو ایک عام مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچے لوگ تھے، لیکن انہیں یہ خبط نہیں سمایا کہ اب ہم مولوی بھی بن جائیں۔ حتیٰ کہ بیٹے یہ دینی علوم جو ہیں
ان کا بھی اپنا یہ حال ہے۔ کوئی شاذ و نادر آدمی اللہ کی توفیق سے ایسا پیدا ہو کہ وہ حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، مفتی بھی ہو، اور تاریخ کو بھی جانتا ہو، سیاسیات کو جانتا ہو، ایک شخص میں اتنی چیزیں جمع ہو جائیں، یہ کوئی اللہ کا خاص کرم، کسی کو کسی کی دعا لگ جائے تو ہوتا ہے۔ ادروائز جو اچھے اچھے مفتی ہیں، بہت اچھے اور ٹاپ کے، وہ قرات نہیں پڑھ سکتے، وقت ہی نہیں ہوتا، فرصت ہی نہیں ملتی۔ قاری اچھا ٹاپ کا، لیکن اسے کہو کہ قرآن کریم کی تفسیر، وہ کہتا ہے جی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں ملتی، بس پریکٹس کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ کے ہاں ایسے بچے جو اب نویں پڑھیں گے، یہ مشکل سے ہی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے علماء دین بنیں جس طرح پچھلے زمانوں میں لوگ ہوا کرتے تھے، جس طرح پچھلے زمانوں میں بڑے بڑے لوگ حدیث پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، جس طرح سے دنیا میں دیگر علوم پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ڈاکٹریٹ ہوتی ہے، آپ تفسیر میں ڈاکٹریٹ کر لیں، آپ حدیث میں کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی سے آپ سند لے لیں، وہ سند آپ نے کیا کرنی ہے، لیکن بیٹے اتنا زیادہ علم ہونا چاہیے، اتنا گہرا علم ہونا چاہیے کہ آپ ہوں اور بس آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو صحیح معنی میں، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو صحیح معنی میں ایک ایسا پختہ اور اچھا عالم دین بناتی ہیں جس کو دیکھ کے پرانے حضرات کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جو آپ سے بات کرنی تھی، دیکھو ایسے ہی وقت چلا گیا بہت سا۔ ہم آج کل ایک کسی موضوع پہ سوچ رہے ہیں تو وہ چیز ذہن سے نہیں نکلتی، اس لیے سوچا کہ آپ سے کیا بات کریں، اب خیال ہی سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو کیا کہانی سنائیں، وہ ہر وقت ذہن میں رہتی ہے۔ ایک بات البتہ ہے بیٹے، تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ تہذیب ایک تو بیکری ہے جہاں کریم رول اور اچھے اچھے بسکٹ ملتے ہیں، ہے نا؟ یہاں کون زیادہ بسکٹ کھاتا ہے؟ دیکھیے سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تہذیب کسے کہتے ہیں؟ تہذیب بنیادی طور پہ کہتے ہیں بیٹے کسی چیز کو سنوارنا اور اس چیز کو پاک کرنا۔ مثلاً کتاب ہے، کتاب پہ جالے لگے ہوئے ہیں، کتاب پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، کتاب گرد آلود ہے، اس کو گرد کو ہٹا کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کر کے اس کی جلد بندی کرا لینا، یہ سب کتاب کی تہذیب ہے۔ بھٹے کھائے ہیں آپ نے؟ بولو نا، جلدی کرو، وقت ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، بھٹا کیا ہوتا ہے؟ اس کے دانے آپ اتارتے ہیں، چھلی۔ چھلی کو چھلی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا، جو الفاظ آپ بولتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے معانی کیا ہیں۔ کوئی بچہ بتاؤ، چھلی کو چھلی کیوں کہتے ہیں؟ چھلی کو چھلی اس لیے کہتے ہیں کہ اسے چھیلا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل اصول ہے پنجابی کا۔ پنجابی جو زبان بولتے ہیں اس میں اسم فاعل کو بنانے کے طریقے ہیں کہ فعل سے فاعل کیسے بنتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، چھوڑیے اس کو، پھر اگر نہ ادھر چلے جائیں گے۔
تو چھلی چونکہ اسے چھیلتے ہیں لہٰذا اسے چھلی کہتے ہیں، اسے ہی کہتے ہیں بھٹا۔ اور جب دانے جو ہیں اس کے اتر جاتے ہیں تو جو چیز باقی بچتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکا۔ یہ اتنے جو بولے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سنا ہے، اسے کہتے ہیں تکا۔ اور دانے جب ریت میں، نمک میں اسے ڈالتے ہیں تو وہ کھلتے ہیں، کھل کے کیا بن جاتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ پھول، اسے کہتے ہیں پھول۔ اور بعض دانے نہیں بھی کھلتے، اب پھنسے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہوتا ہے نا ایسے، بعض دانے پھول نہیں بنتے، وہ بھن جاتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ کھل کے ہی نہیں دیتے، بچے انہیں بھی کھا لیتے ہیں۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں نا، جس کے دانت مضبوط ہوتے ہیں نا بیٹے، وہ اپنے آپ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے، وہاں کوئی منطق اور فلسفہ کام نہیں آتا، دانت مضبوط ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس بچے نے مکئی خریدی اور بھنوانے کے لیے بھٹی پہ گیا، اور اس نے پھول کھائے، حتیٰ کہ جب پھول ختم ہو گئے تو اس نے ٹھڈیاں بھی کھا لیں۔ وہ جو دانے پھول نہیں بنتے نا ڈھیٹ قسم کے، یہ وہی ہیں بیٹے جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی پڑھ کے نہیں دیتے۔ آپ لوگ تو بس مہربانی کرو، نہیں پڑھنا تو ہمیں چھوڑ دو، بس آج ادھر سے نا سیدھے بس پہ بیٹھو، اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ اسے کہتے ہیں ٹھڈی، اسے کہتے ہیں ٹھڈیاں، کہ اس نے پھول کھائے حتیٰ کہ ٹھڈیاں بھی کھا گیا۔ تو مکئی کے دانوں کی جب تہذیب ہوتی ہے تو تہذیب کے بعد کچھ پھول بنتے ہیں، کچھ ٹھڈیاں بنتی ہیں۔ ایک مثال آپ کو دی، دوسری ایک کتاب کی اور ایک مکئی کی، ٹھیک ہے بیٹے؟ تہذیب، انسان جس تہذیب میں بھی زندگی بسر کرتا ہے نا بیٹے، بنیادی طور پہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تہذیب دنیا میں، ہمارے اس سارے خطے میں عظیم ترین تین تہذیبیں گزری ہیں۔ ایک ہندوستان کی تہذیب، بہت قدیم، بہت رچ، بہت بھری ہوئی، اور ہندوؤں کے ہاں جو میٹا فزکس غالب آئی۔ میٹا فزکس کیا ہوتی ہے یہ تو اب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ پڑھیں گے، جب آپ ڈکشنری کو جا کر دیکھیں گے، جب آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے میٹا فزکس کیا ہوتی۔ ہندوؤں کی تہذیب بہت بڑی تہذیب تھی ہندوستان کی، اتنی بڑی تہذیب تھی بیٹے کہ اب تک اسلام کی تہذیب اس مقام تک نہیں پہنچی۔ ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، جس کو جس چیز کا کریڈٹ ملتا ہے اسے دینا چاہیے۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے بیٹے کسی بھی دین اور مذہب کی حمایت میں کہ جو چیز نہیں ہے اس میں ڈال دو، غلط بات۔ آپ کبھی آئندہ سنیں گے تو سمجھ پائیں گے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں نا، جتنا کچھ ان میں پایا جاتا ہے، اس کی بنیادیں دو ہیں۔ اس کی بنیادیں دو ہیں۔ ایک بڑی بنیاد اللہ کی بندگی، اللہ کا کوئی بندہ ان جیسا نہیں تھا، بندگی کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو۔ خدا کا سب سے عظیم بندہ اور عظیم خدا کی
پرستش کرنے والا اگر کوئی تھا اور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہا بیٹے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اپنی قبروں میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت جگہ حدیث میں آیا۔ جتنے کمالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی ایک جڑ، ایک اصل بندگی تھی اور دوسری اصل بشریت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور بشریت سے نکال کے کسی اور کھاتے میں ڈالنا یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ہستی کے ساتھ ایک نوع کی زیادتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنے بشر اور مخلوق پیدا کی، سب سے بڑے آدمی اور ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی تہذیب کا کریڈٹ یہ ہے کہ ہندوستان کی تہذیب بہت بڑی تہذیب تھی۔ دوسری تہذیب جو دنیا میں چھائی وہ تہذیب بیٹے چائنا کی۔ یہ ترتیب میں ایک دو کر کے آپ کو سمجھانے کی غرض سے ہے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے، اس لیے نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہندو تھے تو بعد میں چائنیز تھے تو تیسرے نمبر پہ کون تھا، یہ بات نہیں ہے۔ ایک تہذیب ہندوستان کی اور ایک تہذیب جو تھی بیٹے یہ مثلا یہ اسلام آباد جو ہے نا، یہ جاہلوں نے اور بے درد لوگوں نے مٹا دیا اسے۔ بالکل جاہل، اجڑ اور گنوار تھے جنہوں نے اسلام آباد کو برباد کر دیا۔ یہاں پہ بدھ مت کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی، یہ ٹیکسلا میں اب تک ہے نا۔ اسی طرح اسلام آباد میں بدھسٹ آیا کرتے تھے۔ یہاں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے پنجاب پہ جب یہاں پہ سب لوگ یونانی زبان بولتے تھے، ہنسی آتی ہے، یہاں یونانی زبان بولا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب ہندی بولا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں بلڈوزر چلا دیے، شہر بسانے کے لیے سڑکیں نکال دیں، اور جاہل لوگ تھے، ان پڑھ، اور ان جاہلوں اور ان پڑھوں کا بڑا سردار، سب سے بڑا وہ صدر ایوب خان تھا۔ وہ اس قدر جاہل تھا، علی گڑھ کا پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے احساس نہیں ہوا کہ اس نے آثار قدیمہ کو بلڈوز کروا دیا، اور اسلام آباد جو بنیادی طور پہ بدھ مت کا شہر تھا، یہاں خانقاہیں تھیں، وہ اپنے طریقے پہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کے آثار مٹ کے۔ بریمام بریمام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جب بڑے ہوگے نا تو کبھی ادھر جانا، اس میں اوپر ایک جگہ لوہے دندی ہے، وہاں جا کر دیکھنا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ ہنس رہے، وہاں کیا چیز ملی آپ کو؟ بندر تو زندہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ کو اچھا آپ بچے ہیں نا، پتھر کی کوئی چیز وہاں دیکھیں نا آپ، سانپ بنے ہوئے ہیں پتھر کے، غار ہیں بڑے بڑے، پتھر کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یہ اس بدھ مت کی تہذیب کا حصہ ہے۔ اسی طرح ٹیکسلا ہے، یہ ٹیکسلا اتنی بڑی چیز ہے، بدھسٹ جو ہیں ان کی تہذیب تھی پوری۔ تو یہ تہذیبیں اس طرح سے بنتی ہیں۔ تو ہندوستان کی تہذیب، اور ہم بدھا کے جو لوگ تھے ان کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ زمین کے خزانے تقسیم ہوئے، اور ایک خزانہ اشوک کو ملا تھا اور اس نے لوگوں میں تقسیم کیا۔ بدھا نے کہا دوسرا خزانہ سونا چاندی میں تقسیم کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ دنیا مٹنے سے پہلے ایک مجھ جیسا آدمی آئے گا، اور وہ ٹیکسلا کہتے تھے اسے، ٹیکسلا میں زمین اپنے خزانے اس کے سامنے پھینک دے گی، اگل دے گی۔ جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو زمین سے پتھر نکلتے ہیں، آتش فشاں پھٹتا ہے تو زمین سے لاوا نکلتا ہے،
بیج پھوٹتا ہے تو زمین سے پیڑ نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ٹیکسلا جب زلزلہ آئے، جب وہ میرے جیسا ایک بندہ آئے گا تو زمین کانپے گی اور اپنے خزانے پھینک دے گی باہر، اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جو تقسیم کرے گا۔ اس سے ہم یہ سمجھے، ممکن ہے ان کی مراد کچھ اور ہو، یہ بات بھی حقیقت میں ہم تک پہنچی ہے تو کتنے واسطوں سے، لیکن اگر یہ بات سچی ہو اور اگر جو سمجھے ہیں وہ صحیح ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ٹیکسلا آئیں گے، زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی۔ ٹھیک ہے ارسلان، پٹرول گاڑی کا فل ٹینکی صحیح ہے، ایسے نہ ہو تم پٹرول بھرواتے رہو وہاں خزانہ تک۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہندوستان کی تہذیب، انڈین سویلائزیشن، چائنا کی تہذیب بہت بڑی تھی۔ چائنا میں اتنی چیزیں تھیں، اتنی ترقی تھی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چائنا کے لوگ اپنی چیزیں وہاں بھیجتے تھے۔ ہندوستانی تاجر عمان جاتے تھے۔ ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جب معراج میں آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور ایک جگہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، ان دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا میں نے جب انہیں دیکھا، ہاتھ ملایا تو وہ اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ان کے ہاتھ تھے اور پاؤں تھے کہ میں سمجھا یہ ہندوستان کے جٹ ہیں۔ ہم سوچتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستانی جٹوں کو دیکھا کہاں تھا۔ پھر خیال آیا کہ عمان میں میلہ لگتا تھا، اس میں ہندوستان سے چیزیں جاتی تھیں، تاجر جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے چچا یا لوگوں کے ساتھ وہاں تشریف بری ہوتی تھی، تشریف آوری ہوتی تھی، تو وہاں ہندوستانی جٹوں کو دیکھا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پانی گرم کرو میرے لیے، وضو کر لوں۔ گرم پانی سے وضو کرنے کی اب تک کی ہمیں پہلی روایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ملی۔ تو وہ چائنا سے ایک برتن آیا تھا اور اس برتن کو آگ پہ رکھتے تھے اور پانی گرم ہو جاتا تھا، برتن نہیں ٹوٹتا تھا۔ چائنا والوں کی تہذیب بہت پرانی، اور تیسری تہذیب یونان کی تھی۔ تو تہذیب جو ہوتی ہے یہ بیٹے 3 بنیادوں پر بنتی ہے۔ کہیں کی بھی تہذیب، انڈین، چائنیز اور گریک، یونانی تہذیب بھی، چائنیز کی تہذیب بھی، اور ہندوستان کی انڈین سویلائزیشن میں ہوتا کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ علم میں کتنا اضافہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے کتنا اضافہ کیا اس دنیا کے علم میں؟ کوئی نہیں کیا نا؟ تو آپ کی تہذیب کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہ ہوئی۔ جب تک کوئی قوم دنیا کے علم میں اضافہ نہیں کرتی، وہ 33 نمبر اپنے کاٹ دیتی ہے، فیل ہو جاتے ہیں، باقی 66 رہ گئے۔ تہذیب کا دوسرا پاؤں جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اخلاقیات ہوتے ہیں۔ ہم میں کتنے اخلاقیات؟ کبھی کبھی ہم سیڑھیوں سے اوپر آتے ہیں تو بچوں نے بسکٹ کھا کے کاغذ وہیں پھینک دیا، اوفو، اتنی طبیعت خراب ہوتی ہے، جہاں دل چاہا وہیں تھوک دیا۔ یہاں صرف 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ، گاڑیوں کے شیشے نیچے کر کے تھوک رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو روک کے پوچھو کہ یہ روڈ تھوکنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ کہاں ہے انسانی اخلاقیات؟ گندے کپڑے پہنے، کپڑے میں بیٹے دو عیب نہیں ہونے چاہیے، میلا نہیں ہونا چاہیے اور پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے کپڑے پہن، کوئی حرج نہیں، لیکن میلا نہ ہو اور پھٹا ہوا نہ ہو۔ کپڑا پھٹ گیا ہے تو اس کو
تہذیب اور شائستگی سے سی لینا چاہیے. میلا ہے تو دھونے کو دے دیں. رمضان میں اعتکاف سے ہم نے دیکھا بیٹے یہ بات آئندہ ہم دیکھیں نہیں. اگر آئندہ نظر کہیں آئی نا ہمیں، اور ہم 1-2 جاسوس بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر رپورٹ ملی یا ہم نے دیکھی تو سزا ملے گی. ہم نے دیکھا ایک بچہ اپنی ٹوپی دھو رہا تھا. بالکل نہیں دھونی کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دھونے کا پورا بندوبست موجود ہے. جیسے اور مدارس میں بچے اپنی ٹوپیاں دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، آپ کم سے کم ہم پہ مہربانی کریں یا یہ کام نہ کریں. غلط بات. لوگ کہتے ہیں شہزادے بنانے ہیں، ہم نے کچھ بھی بنانا ہے، آپ یہ کام نہ کریں بیٹے. جو جگہ مقرر ہے، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ ان کو دیں کہ جی مجھے پتہ نہیں. ایک بار پوچھ لیں، جب جگہ بتا دیں کہ یہاں دینی ہے. ٹوپی کپڑے آپ کے دھلے ہوئے آ جائیں گے، ہم نے کیوں انہیں رکھا ہے؟ اسی وجہ سے کہ آپ پڑھیں. اس ٹوپی اور کپڑے کو دھونے کی بجائے آپ اتنی دیر رننگ کر لیں، بھاگ لیں، گراؤنڈ میں چلے جائیں، اوپر کھیلیں. یہ زیادہ اچھا ورزش ہوگی نا. لیکن خبردار اگر کہیں نظر آ گیا آئندہ کوئی، یا اطلاع ہو گئی کہ بچہ اس نے ٹوپی دھوئی ہے، تو بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ سزا ملے گی. پہلے کہا ہوا اچھا ہوتا ہے نا، تاکہ آپ کل یہ نہ کہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ چیزیں تہذیب کو جنم دیتی ہیں. کھانا کھانا، کوئی کیسے کھانا کھا رہا ہے، کیا چیز کھا رہا ہے، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں. وضو کرنا، یہ سب چیزیں انسانی تہذیب کی دوسری جڑ ہے انسانی اخلاقیات کی. کہ کیا آپ کو اخلاقیات کا ایک اصول پتہ چل جائے کہ کسی فضول کام میں حصہ نہیں لینا، کسی فضول کام میں نہیں پڑنا. اچھا بھئی، سب سے زیادہ فضول کام کیا ہے؟ آپ بتاؤ. سب سے زیادہ بیکار کام کیا ہے؟ بولیے، جلدی کیجئے نا. کہیے عبداللہ. نہیں معلوم؟ اچھا آپ بتائیے. اچھا آپ بھی آئے ہیں ہفتے کے دن سے ہیں؟ پیر والے دن سے اسواق شروع ہو رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا ہفتے کے دن. اچھا ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائیں. سب سے زیادہ فضول کام کیا ہے؟ اچھا بیٹے ہم بتا دیتے ہیں. سب سے زیادہ فضول کام یہ دوستیاں پالنا ہے. دوست بن گئے، اب دوستی پل رہی ہے، اب وہ گھر جا رہا ہے، اس پہ وہ دورہ پڑ گیا رونے کا، کب ملو گے، کب آؤ گے، جان نکلی جا رہی ہے نا بیٹے. یہ ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ فضول کام. بس ٹھیک ہے آپ جائیں، کھیلیں کودیں، دوستی تعلق محبت ایک درجے کی. لیکن اتنی کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ چلا گیا آپ کا دوست، اور آپ حفظ قاری صاحب آپ کو یاد نہیں. کیوں یاد؟ وہ بس کچھ نہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے دوست کو یاد کر کر کے روتا رہا اور میں نے سبق یاد نہیں کیا. تہذیبوں کو جو گھن لگتا ہے نا بیٹے، وہ ان فضول حرکتوں سے لگتا ہے. اخلاقیات انسانی تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی تہذیب ہے نہیں. مسلمانوں کی اب جو موجودہ صورتحال ہے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. آپ سے کہہ دیتے ہیں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. انصاف کو قائم نہ کرنا. مثلا بیٹے ایک آدمی ہے، اس کا دین عیسائیت ہے، وہ ہندو ہے،
اسے کسی مسلمان نے بغیر وجہ کے تھپڑ مار دیا، کس کی جستجو ہے؟ ہم تلاش کر دیں۔ آپ جو چہرے کو بار بار ادھر کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کس کی جستجو ہے حضرت والا، ہم تلاش کر دیں، یا فارسی کے شعر سمجھنے کی کوشش ہے؟ انہیں بتائیے جن سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کیا بات کہہ رہے تھے؟ ہاں، انصاف کا قائم نہ کرنا۔ ایک مسلمان ہے، ہندو کو بغیر وجہ کے تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب مسلمان جمع ہو گئے، کوئی کہتا ہے یار بغیر وجہ کے مسلمان کی زیادتی ہے، ہندوؤں کو کیوں مارتے ہو، یہ تمہارا قصور ہے۔ اس موقع پہ دین کو بیچ میں لے آنا کہ نہیں نہیں چونکہ مسلمان ہے لہٰذا زیادتی بھی کرے تو جائز ہے، غلط بات ہے۔ ہندو کی حمایت کرنی چاہیے کہ وہ بے قصور ہے، مت ایسے کرو۔ انصاف کا قیام بڑا مشکل ہے، مذہب گھیر لیتا ہے، پارٹی گھیر لیتی ہے، وہی کام دوسرے کریں تو قابل نفرت، اور وہی کام ہماری پارٹی کے لوگ کریں تو قابل تحسین۔ تہذیبیں انصاف کے ساتھ چلتی ہیں بیٹے، جن لوگوں میں انصاف نہیں نہ رہتا وہ تہذیب کبھی نہیں بڑھتی۔ صدر ٹرمپ آئے تھے نا امریکہ میں بھی، آئے تھے کیا ہیں ہی وہ تو صدر اب بھی، انہوں نے آتے ہی 7 مسلمان ممالک پہ پابندیاں لگا دی کہ ان کے لوگ ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے۔ امریکہ کے گورے، ان کی کانگریس کے ممبر یا ان کی جو بھی اعلیٰ درجے کے میں تو کانگریس کا بھی وہ پتہ کرنا ہے ابھی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ان کی حکومت چلانے والے ان کے سینیٹرز، انہوں نے بیٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اپنا نام مسلمان لکھوا دیں گے، اور جا کر بغیر اسلام کے قبول کیے مسجدوں میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ آنے سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا اگر تم نے روکنا ہے مسلمانوں کو تو اب ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا صدر صاحب آپ کا یہ حکم ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے بیٹے ہمیشہ انصاف کی بات، ہمیشہ عدل کی بات، وہ آپ کے مذہب کے خلاف ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ انسان ہے۔ اگر ظلم ہوگا تو آپ کو اس کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے کہ مجھے مذہب سے کوئی غرض نہیں بھی، یہ ہندو ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اس پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات ہے جو آپ کو زندگی بھر قائم رکھنی چاہیے۔ تو ایک علم، ایک اخلاق، اور تیسری چیز جو بنیاد بنتی ہے تہذیب کی، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔ لیکن یہ تینوں جو چیزیں ہیں نا، چلو تیسری بات آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کے بعد بیٹے فوج کا غلبہ، طاقت کا غلبہ، پھر آتا ہے یہ کام۔ مسلمان ممالک میں کتنی فوجیں، اللہ کا شکر ہے ہماری فوج، کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں ان میں، لیکن بیٹے 2 چیزیں پہلی نہیں ہیں۔ اس ملک میں ہمارے ہاں لوگوں میں نہ تعلیم ہے نہ اخلاق ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور اخلاق کے نہ ہونے کے باوجود فوجی غلبہ اور طاقت حاصل کریں۔ وہ کون طاقت حاصل کرنے دیتا ہے تمہیں؟ جہاں کروڑوں اور اربوں روپے نفلی حج اور عمرے پہ لگ رہے ہیں، اور وہ کروڑوں اور اربوں روپے عقل سے کام لے کے معاشرے میں اساتذہ پیدا کرنا
اس نیک اور پاک کام میں نہ لگیں تو یہ جاہل بھی ہیں اور ان کے اخلاقیات بھی ٹھیک نہیں. جس کو دیکھو عمرے پہ یہ میں کہتی یا اللہ کیا تمہیں اتنی مصیبت پڑ گئی ہے یار. آپ 4-5 لاکھ روپیہ جو عمرے پہ خرچ کر رہے ہیں، اس 4-5 لاکھ میں ایک استاد جو اسکول میں پڑھا رہا ہے، ایک استاد جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے، ان کو ایک مکان لے دیجیے، ان کو ایک زمین کا ٹکڑا لے دیجیے، 5 لاکھ روپے ان کو دے دیجئے کہ حضرت یہ آپ کے لیے، آپ اپنا خرچہ کریں، اللہ نے چاہا تو پھر اور بھی دے دیں. یہ کام کرنے کے قوت اور غلبہ علم کی بنیاد پہ، اخلاقیات، یہ 2 بنیادیں قائم ہوں تو پھر تیسری بنیاد ہوتی ہے طاقت کے ذریعے وہ پھر غالب آ جاتے ہیں. طاقت کے ذریعے چائنا اور جاپان اور امریکہ کے پریزیڈنٹ بیٹھے، وہ آئس کریم کھا رہے تھے، کافی پی رہے تھے، انہوں نے آرڈر کیا کہ افغانستان پہ حملہ کرو، اتنے بم پھینک دو، یہ کر دو. یہ ساری چیزیں چند رمضان سے پہلے ہوئی تھی نا. آپ لوگوں نے تو پڑھا بھی نہیں، آپ بچوں کو پتہ بھی نہیں اس عمر میں زیادہ ہونا چاہیے کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے، لیکن بیٹے انہوں نے چائے کھانے کی میز پہ سب طے کر دیا کہ اتنے یہ کر دو. یہ قوت جو ہے نا، جب اس کی پہلی 2 بنیادیں بنی ہوئی ہوں تو یہ قوت پھر غالب آتی ہے اور تہذیب نکھرتی ہے. ہمارے ہاں بھی اسلام کی تہذیب جو ہے وہ قائم ہی نہیں ہوئی. بمقابلہ ہندوستانی تہذیب کے، بمقابلہ چائنا کی تہذیب کے اور بمقابلہ یونان کی تہذیب کے، تہذیب میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ پائی جاتی ہیں: ایک علم، دوسرے اخلاقیات اور تیسرے طاقت کا غلبہ. ٹھیک ہے؟ تو 3 کہانیاں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ آئندہ بدھ، اور پھر درمیان میں ایک سفر بھی ہے، معلوم نہیں آپ سے پھر اس سفر کے دوران کیا کب ہوگا، کیا صورت بنے گی، لیکن یہ 3 چیزیں یاد دلائیے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے علم اپنے آپ کو خود منواتا ہے، علم اپنے آپ کو خود بتاتا ہے کہ میں کیا چیز. کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا چلیے، ابھی تو 37 میں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. علم کیسے منواتا ہے بیٹے اپنے آپ کو؟ پاکستان میں ایٹم بم جنہوں نے بنایا ان کا کیا نام ہے؟ یہ جو عام طور پہ کہتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اور ان کی ٹیم نے کام کیا. اور ہندوستان میں کس نے بنایا؟ بولو. ہندوستان میں ڈاکٹر ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام، یہ ان کا پورا نام ہے. عبد الکلام انہیں کہتے ہیں عام طور پر، اور وہ خود جب بولتے ہیں تو زین العابدین نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جین العابدین، زے کو جیم سے بدل دیتے ہیں. وہ تہذیب ہے نا، یعنی جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے وہاں. جمیلہ ان کی بھتیجی، ہم نے سنا انہیں تو کہتے ہیں زمیلہ کی شادی، جمیلہ کی بجائے زمیلہ. جین العابدین، اس طرح کے بہت سے الفاظ. اندرا گاندھی کے زمانے میں جب ایٹم بم اور یہ چیزیں بنی تو اندرا نے ان سے ملنا تھا، وزیر اعظم تھی. تو انہوں نے کیا کیا، اندرا گاندھی اور ان کے سٹاف نے وقت لیا. تو عبد الکلام جو ہیں اتنا بڑا آدمی، اس نے کہا کہ میں تو چپل پہنتا ہوں اور میں تو سیدھا سادھی ایک پینٹ پہنتا ہوں، تو میں اس لباس کے ساتھ وزیر اعظم سے کیسے ملنے جاؤں گا؟ تو میں تو چپل پہننا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ پاجامہ چھوڑ سکتا ہوں. اندرا گاندھی تک جب بات پہنچی تو اس نے کہا انہیں کہیے کہ جو علم ان کے پاس ہے نا میں اس سے ملنا چاہتی. چنانچہ بیٹے
عبدالکلام اسی چپل میں سیدھے سادے ایسی کپڑوں میں چل کے مل لیے. یہ وحید الدین خان ہیں، ان کی بہت سی چیزیں گمراہی پہ مشتمل ہیں، لیکن جو علم ہے، جو مطالعہ ہے، ہندوستان میں ایک تقریب میں انہیں ایک ایوارڈ سے نوازا گیا. تو ایوارڈ کے لیے جب وہ گئے تو مفتی رضوان صاحب ہیں، ان کے سیکٹری، دلی میں ملے. تو ہم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو باتوں باتوں میں ایک بات آئی، اس پہ وہ کہنے لگے کہ جب ایوارڈ لینے کا دن تھا تو ہم یہاں سے چلے. تو گاڑی میں جب بیٹھے تو تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ نے شلوار الٹی پہن لی. انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا ہو مجھے نظر نہیں آتا اتنا شلوار الٹی پہنی ہوئی. تو میں نے کہا بدل لیں؟ کہنے لگے کیوں بدل لیں؟ اسی حالت میں چلے گئے. اور انڈیا کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جب سٹیج پہ انہیں ایوارڈ دیا گیا تو سب آ کے ان کے پاؤں میں بیٹھے اور کہا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ اللہ کے اچھے بندے. علم منواتا ہے بیٹے اپنے آپ. یہ ابو الفاخر زین العابدین عبدالکلام یہ گئے ہیں ناسا. ناسا امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے. ہم بھی اس کی خبریں بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے کہ پتہ چلے اس کائنات میں آگے اور ہو کیا رہا ہے. یہ دیگر جتنے سیارے ہیں نا، مریخ ہے، مریخ آپ نے دیکھا ہے کہاں؟ ٹیلی ویژن پہ. دودھ پی رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا. کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ سرخ. ہاں پھر آپ نے دیکھا ہے، آپ رات کو یہاں سے گزرے نا، یہ پیچھے ایک ستارہ یہاں نظر آتا ہے بہت بہت نمایاں، وہ مریخ ہے. کئی مرتبہ رات کو ہم آتے، رمضان میں خاص طور پہ بڑا نمایاں نظر آتا تھا. مریخ سیارہ وہاں نظر آتا ہے، سرخ رنگ کا. یہ سرخ لباس پہنا ہو، یہ آپ نے ٹھیک کہا. یہ جتنے ہیں نا ستارے، زحل ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح نیپچن ہے، اور بہت سے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں، لیکن ایک مستقل علم ہے بیٹے، پورا علم ہے. خیر بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ناسا ان چیزوں کی معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے. تو عبدالکلام جو تھے یہ گئے ناسا میں، امریکہ میں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں جب ناسا گیا تو ناسا کے مین دروازے پہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس تصویر میں ایک آدمی راکٹ چلا رہا ہے یا راکٹ چلانے کے لیے نگرانی کر رہا ہے. بہرحال وہ آدمی بھی ہیں. تو میں نے جب غور سے دیکھا تو ہندوستانی آدمی تھے، جنوبی ایشیا کے لوگ تھے. پھر میں نے اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو ٹیپو سلطان کی تصویر ہے. تو انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں راکٹ کی بنیاد رکھنے والا آدمی اصل میں ٹیپو سلطان. یہ انہوں نے اپنی سوانح میں لکھا. اب سوانح کا نام بھی بتا دیں تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ تو نام آپ ہمیں بتائیں. یہ علم ہے بیٹے، علم نے منوایا. چپل پہن کے ناسا چلے گئے. گاندھی بھی ایسے ہی تھا. گاندھی تو خیر ایک پولیٹیکل پاور بھی تھا. گاندھی ملنے گئے، وہاں لندن گئے، گول میز کانفرنس میں شرکت کی، اور برطانیہ کے جو اس وقت حکمران تھے ملنا چاہتے تھے، بلایا. تو گاندھی نے کہا کہ میں تو اب کیسے جاؤں، میں تو ایک دھوتی باندھتا ہوں، چادر اوڑھتا ہوں، بس ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا نہیں، ہم آپ سے ملیں گے. تو چرچل جو تھا اس نے اس کا کہا کہ یہ برہنہ فقیر ہے. برہنہ فقیر جو گاندھی کی سوانح میں آتا ہے نا، وہ اصل میں یہاں سے چلا تھا. وہ اسی حالت میں چلے اور مل لیے. اس لیے بیٹے یہ ذہن میں جو ہوتا ہے نا کہ اچھے کپڑے اور 6 انچ اونچی ٹوپی
اور پگڑی اور یہ اور وہ، یہ سنت کا اتباع کوئی اور چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کی کوشش نہایت گھٹیا حرکت ہے۔ یہی دیکھا بیٹے، جس کو ان تکلفات میں مبتلا پایا، ایک ٹکے کا علم ان کے پاس نہیں تھا، انہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، ان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں تھا، زبان تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انسانوں کی زندگی کیا ہوتی۔ لیکن جن لوگوں کو دیکھا، سیدھے سادے، بالکل سادہ لباس۔ ہمارے ایک استاد تھے، یہ جالی والی ٹوپی ہوتی ہے نا، آپ میں سے کسی نے پہن رکھی ہے یہ جالی والی ٹوپی؟ تو ایک دن ہم ان سے پڑھ رہے تھے ابن ماجہ، تو تشریف لائے تو ٹوپی جو تھی اس میں نیلے رنگ کی روشنائی لگی ہوئی تھی۔ تو ہم تو جانتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بچے جب پین میں روشنائی بھرتے ہیں تو اس کے بعد کسی کپڑے سے اسے صاف کر لیتے ہیں، تو وہ نشان نظر آ رہا تھا کہ نب کو صاف کیا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ رات فلاں کتاب پڑھ رہا تھا اور لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس وقت کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا تو مجھے خیال نہیں رہا، تو ٹوپی سے ہی صاف کر لیا۔ کہنے لگے خیال ہی نہیں رہا، پھر صبح فجر میں دیکھا تو افسوس ہوا کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی، تو اب کپڑا رکھ لیا الگ سے۔ اتنے سادے لوگ، اور علم وہ بات کرتے تھے، اور بیٹے ملک میں ان جیسا بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، چوڑا کیا کہتے ہیں پائنچا پاجامہ پہنا ہوا ہے، تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بازار جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا سبزی خریدنے جا رہا ہوں۔ اتنے سادے لوگ، اور مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا دوسرا مفتی اب تک ملک میں ہمیں نہیں نظر آئے۔ وہاں تک کہ عثمانی صاحب کے استاد تھے، حضرت کو اللہ سلامت رکھے، لیکن اپنے استاد کے درجے تک غالباً ابھی تک نہیں پہنچے۔ مفتی ولی حسن صاحب کے کیا کہنے، وہ ایک شعبے میں فائنانس میں یقیناً ان سے بہت آگے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پہ مفتی کا جو علم ہوتا ہے وہ علم بہت گہرا علم تھا۔ تو اس سے بیٹے کپڑے صاف پہنیے، کپڑے ہمیشہ سلے ہوئے پہنیے، لیکن یہ تکلفات میں جو پڑ جاتے ہیں نا مولوی، پھر علم کچھ نہیں ہوتا، چند جملے بولو تو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب کس کو۔ تو انسانی تہذیب کی 3 بنیادیں، ایک علم، دوسرے جلدی بولو، اگر بھول گئے ہو تو پھر ہم آئندہ نہیں سنا، اخلاقیات، تیسرے طاقت کا غلبہ۔ زبردست، کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ طاقت کے ذریعے بیٹے پھر وہ جو علم پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اخلاقیات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ انشاءاللہ پھر بات کریں۔